بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، بھارت میں معجزہ۔ نماز پڑھتے انسان کے سامنے ایک ہندو لڑکی نے اپنے سارے کپڑے اتار کر اس نماز پڑھنے والے شخص کے سامنے پہنچ گئی۔ ویسے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میرے دل کا سکون ہے، نماز تمہیں برے کاموں اور گناہ سے محفوظ رکھتی ہے، اور ہر انسان مرد عورت پر نماز فرض ہے۔ ناظرین گرامی، یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے تاکہ بھارت میں ہونے والے معجزے کی معلومات پوری دیکھ سکیں۔ بھارت راجستھان صوبے میں ہندوؤں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور مسلمانوں کی تعداد کم ہونے کی سبب ان کو صرف 10 مسجد کی تعمیر کی اجازت ملی، اور ہندوؤں کے بت خانے 1250 کی تعداد میں ہیں۔ یہ صرف یہی اعداد و شمار بھارت کے مکروہ چہرے کی عکاسی کرتا ہے۔ ہمیشہ اپنے اللہ جل شانہ کے ہاں شکر بجا لانا چاہیے۔ ہم آزاد ملک پیارے پاکستان میں اور اسلامی گھرانے میں پیدا ہوئے، الحمدللہ۔ راجستھان شہر میں مسلمانوں کو طرح طرح کی مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ نوبت یہاں تک آ گئی، مسلمانوں کو مسجدوں میں نماز کی اجازت نہ دی گئی، اور مسلمان گھروں میں نماز ادا کرنے پر مجبور ہو گئے، بلکہ عید الاضحیٰ کے دن پر بھی بڑی بڑی مساجد پر جہاں اجتماعی عید نماز ادا ہوا کرتی تھی، ان مساجد کو بھی ظالموں نے تالا لگا دیا، بلکہ گائے کی قربانی منع کر دی گئی تاکہ ہم مسلمانوں کو درد اور اذیت دے سکیں۔ ہندوؤں کے ظلم اس قدر بڑھ گئے تھے، مسجدوں میں گائے کے گوبر ڈال دیا کرتے تھے، توبہ نعوذ باللہ، اور اذان کے وقت اپنے مندروں میں بھجن لگا دیتے جو اذان کی آواز سے کہیں زیادہ ہوتے۔ اس وقت بھارت میں جو حکومت اقتدار میں ہے وہ مسلمانوں کے سخت خلاف ہے۔ اگر سعودی عرب، پاکستان، ترکی اور ملیشیا کا خوف نہ ہو تو بھارت میں رہنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کا قتل عام شروع کر دیتے۔ کچھ ماہ پہلے ایک بدبخت ہندو عورت نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور اس بدکار عورت کی وجہ سے پورے عرب ممالک تمام مسلمان مملکت نے بھارت کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ اگر اس بدکار عورت کے فعل پر بھارت معافی نہ مانگتا تو عرب ممالک ان کی سینکڑوں چیزیں خریدتا ہے جو بھارت کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچا سکتی تھیں۔ اس لیے راجستھان کے ہندو بھی یہی کچھ چاہتے تھے، اس شہر کو مسلمان چھوڑ کر نکل جائیں یا ہندو مذہب تسلیم کر لیں۔ راجستھان کے شہر میں ایک آرمیتا نام کی لڑکی تھی جو کانسٹیبل تھی۔ اس کی دلی خواہش تھی کہ وہ بڑی آفیسر بن جائے۔ وہ اپنا جسم بڑے بڑے افسروں کے آگے پیش کرتی۔ وہ انتہائی خوبصورت نقوش کی مالک تھی۔ سمارٹ جسم کے ہونے کے سبب وہ SHO بن گئی۔ اس لڑکی کا خواب تھا راجستھان کے سارے تھانے اس کے انڈر میں ہوں۔ حالانکہ یہ لڑکی شادی شدہ تھی، اس کے ہاں ایک بیٹی اور بیٹا بھی تھا۔ یہ لڑکی اپنا خواب پورا کرنے کے لیے اپنے خاوند کو دھوکہ دے رہی تھی، بلکہ اسے اپنے بچوں کی بھی کوئی پرواہ نہ تھی۔ اس کا گھر والا ایک سکول ٹیچر تھا۔ کم آمدنی کے سبب وہ اپنی بیوی کو کچھ نہ کہتا۔ اس کی بیوی دن بدن اپنا جسم فروش کر کے دولت اکٹھی کرتی چلی گئی۔ پھر وہی ہوا جس کا وہم و گمان بھی نہ تھا۔ ماہ رمضان میں جمعے کی نماز کی ادائیگی پر مسجدوں میں پابندی لگا دی گئی، مگر یہ کیسے ہو سکتا تھا جمعہ نماز ہو اور مسلمان اجتماعی جمعہ ادا نہ کریں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا 50-50 گروپ اجتماعی طور پر نماز جمعہ ادا کریں گے۔ یہ جگہ شہر کے فاصلے پر تھی۔ جب مسلمان نماز جمعہ ادا کر رہے تھے، وہاں پولیس پہنچ کر لاٹھی چارج شروع کر دیا۔ لوگ اپنی نماز جمعہ چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ ایک نوجوان اللہ کی نماز میں اس قدر مشغول تھا، وہ اپنے دل سے نماز جمعہ پڑھ رہا تھا، اسے آس پاس کے واقعے کی بھنک بھی نہ لگی۔
पुलिस वाले इस नौजवान के पास जाकर ऊंची ऊंची आवाज़ से उस शख्स को डराने लगे, हत्ता कि उस पर लाठी चार्ज शुरू कर दिया। पुलिस वालों को लगता था हम किसी इंसान पर लाठी चार्ज नहीं कर रहे बल्कि किसी पत्थर को लाठी बरसा रहे हैं। वही लड़की SHO पुलिस वालों को लाठी मारने से रोक दिया। उस वक्त DSP भी उस HO लड़की के हमराह था और उसने उस लड़की से कहा, तुम इस मुसलमान नमाज पढ़ने वाले के ईमान को अपने जिस्म से बहका दो तो मैं तुम्हें DSP बनाने में हेल्प करूँगा। उस आर्मीता नामी लड़की ने ये चैलेंज कबूल कर लिया। SHO आर्मीता बड़ी कुर्सी पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। उस लड़की ने सबसे पहले नमाज पढ़ने वाले शख्स के चेहरे पर अपना हाथ फेरा ताकि वो नमाज से भटक जाए और उसकी तवज्जो मेरी तरफ हो। वो नौजवान इस बेहुदा हरकत पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नमाज में मशगूल रहा। उस बदकार औरत ने अपने कपड़े एक एक उतार कर उस नमाजी की झोली में फेंकना शुरू कर दिए, मगर नमाज पढ़ने वाला नौजवान अल्लाह की इबादत में ऐसा मशगूल था, उसको उसके बदकार रवैये से कोई खबर न थी। जैसे ही बदकार लड़की ने अपनी पैंट उतारने लगी, उस वक्त साथ खड़े मोटरसाइकिल पर इस कदर ज़ोरदार धमाका हुआ, उस बदबख्त लड़की के चीथड़े उड़ गए और साथ खड़े पुलिस वाले भी इंतहाई ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को हस्पताल लाया गया, मगर उनमें से कोई भी ज़िंदा न बच सका और उन सब मरने वालों को कोई भी न पहचान सका। जब धमाके की तहकीक हुई तो पता चला उन्हें पुलिस वालों ने मुसलमानों के इज्तिमा में खुद बम लगाया था ताकि बम फटने से खौफ व हरास फैल जाए और मुसलमान नमाज जुम्मा अदा न कर सकें। मगर मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह की करनी ऐसी बनी, सारे हिंदू अपने बम से उड़ कर राख हो गए। नमाज पढ़ने वाला शख्स सैयद घराने से था, वो अल्लाह का नेक बंदा था। हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहिए क्योंकि हम एक आज़ाद सल्तनत में और मुसलमान घरानों में पैदा हुए और हम सब मुसलमानों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हामी व नासिर हो।